على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 11 مئی بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باقیات الصالحات، اور یہ قسط نمبر 34 ہے، اور ہمارا مسلسل مضمون چل رہا ہے کہ جمعے والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے، اس کی یہ 5ویں قسط پیش کر رہا ہوں، 5واں حصہ ہے اس کا۔ کل میں نے 16 اعمال بیان کر دیے تھے، 17واں عمل ہے جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھنا۔ بولیے، جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھنا، کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب تم جمعے کی اذان سنو، جمعے والے دن اذان سنو تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو، ساری کوشش اللہ کے ذکر کی کرو۔ وذروا البیع، اور یہ جو خرید و فروخت ہے بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں قرآن و حدیث کا علم ہے تو۔ جب اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے خیر ہے تو سمجھ لو اس جہان کی بھی خیر ہے، اگلے جہان کی بھی خیر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جہان لٹ گیا اور اگلا بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، کہ ہر مسلمان پر جمعے کے دن جمعے کے ساتھ جو نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ لازم ہے، واجب ہے۔ حضرت جابر سارے مل کے پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ یوم الجمعۃ الا مریض او مسافر او امرأۃ او صبی او مملوک۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنا لازم ہے۔ ہاں، اگر وہ بیمار ہے یا مسافر ہے یا عورت ہے یا نابالغ بچہ ہے یا غلام ہے تو اس پر لازم ہے، وہ زور پڑے گا۔ اچھا جی، اور آگے آپ نے فرمایا، سن لیجئے، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ، جس نے جمعے سے بے پرواہی کی کسی فضول کام کی وجہ سے یا تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے اس نے جمعے کی پرواہ نہیں کی، تو فرمایا استغنى اللہ عنہ، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور واللہ غنی حمید، اللہ تو پھر ہے ہی بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ حمید ہے، بڑی تعریفوں کے قابل ہے۔ تو جمعے کے میں کہا کرتا ہوں جمعے کے بارے میں کہ دیکھیے بھائی، آپ ایمانداری سے بتائیں، میں بھی ایمانداری سے بتاؤں گا کہ 4 رکعتوں میں ثواب زیادہ ہے یا 2 رکعتوں میں؟ جی ہاں، ثواب آپ دیکھیں کہ 4 میں، سجدے بھی 4 میں زیادہ ہے، رکوع بھی، تسبیحات بھی، مگر جمعے والے دن 2 کر دی گئی۔ اب یہ 2 کیوں کی ہے؟ کہ آپ تھکاوٹ اتار لیں؟ نہیں بھائی، جمعے والے دن رکعتیں 2 کر دی ہیں کہ بھائی یہ رکعت والی عبادت کم کر لو اور دین کا علم زیادہ سیکھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین بھی تو سکھانا چاہتا ہے نا۔ اب ایک حدیث سنیے بڑی کمال کی، پر پہلے کہہ دیں سبحان اللہ۔ امام حضرت ابو موسیٰ اشعری سارے بڑی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بڑی ہے، میں آپ کو پورا جمعہ سمجھ آ جائے گا، کہ ان اللہ یبعث الایام یوم القیامت علی ہیئتها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام دنوں کو ان کی خاص شکل و صورت کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ سمجھ لیں، یہ لائن بن گئی، ہفتہ بھی آ گیا، اتوار بھی، سوموار بھی، سارے آ گئے۔ آپ نے فرمایا وَيَبْعَثُ الْجُمْعَةَ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً، اور اللہ تعالیٰ پھر جمعے کو بھی کھڑا کرے گا
تو جمعہ سارے دنوں میں چمکدار ہوگا اور تر و تازہ ہوگا اور چمکدار ہوگا۔ یہاں حدیث میں تو نہیں، ایک اور حدیث سنا دوں کہ جنتی جب جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے نا، ان کو یوں لگ رہا ہوگا یار جیسے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، یہ اور حدیث ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ وہ روشن ہوگا، چمکدار ہوگا۔ اہلھا یحفون بہا کالعروس تہدی الی کریمھا، اور فرمایا کہ جو جمعہ پڑھنے والے ہوں گے نا، ان کو اس حال میں کھڑا کیا جائے گا، جمعہ پڑھنے والوں کو، کہ جمعے کے دن کو جمعہ پڑھنے والے اس طرح گھیرے میں لیے ہوئیں گے، گھیرے میں ہوں گے، جمعہ گھیرے میں ہوگا اور ارد گرد جمعہ پڑھنے والے ہوں گے، اس طرح جس طرح سارے دلہن کو گھیر کر دلہا کے کمرے میں چھوڑنے جاتے ہیں۔ فرمایا تہدی الی کریمھا، جس طرح دلہن کو کریم شوہر کے پاس کریم تحفہ بھیجا جاتا ہے، اس طرح جمعہ دلہن کی طرح جمعہ پڑھنے والوں کے درمیان موجود ہوگا اور ارد گرد جمعہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اب یہ جمعہ پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ فرمایا یمشون فی ضوئھا، یہ ان کے وہ جو ہے نا جمعہ پڑھنے والے، ان کے یہ بالکل روشن ہوں گے اور ان پر جمعے کی روشنی ہوگی۔ بولیے، ان پر جمعے کی، اور فی الجبال الکافور، اور یہ کافور کے پہاڑوں میں ہوں گے۔ اور آگے سنیے، فرمایا الوانہم کالثلج بیاضا، اور ان کی حالت حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ لوگ چلیں گے تو ان کے رنگ برف کی طرح سفید اور خوبصورت ہوں گے۔ اور سنیے، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ، اور جمعہ پڑھنے والوں سے یوں خوشبو پھوٹے گی جس طرح مشک کی خوشبو نکل رہی ہے۔ اور يَخُوضُونَ فِي الْجَبَالِ الْكَافُورِ، اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافور کے پہاڑوں میں داخل ہوں گے۔ اور اگلی فضیلت سنیے، آپ نے فرمایا ینظر الیہم الثقلان لا یطرقون تعجبا حتی یدخلون الجنۃ لا یخالطہم احد، فرمایا کہ لوگ ان جمعہ پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سارے انسان سارے جن تعجب سے حیرانگی سے دیکھتے رہیں گے اور کوئی نیچے نگاہ نہیں کرے گا، ان کی زیارت کرتا ہی رہے گا حتیٰ کہ جمعہ پڑھنے والے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا لا یخالطہم احد، کوئی بھی جمعہ پڑھنے والوں کے برابر نہیں ہوگا، اجر میں ثواب میں، بولیے نا، جمعہ پڑھنے والوں کے برابر ہے، ہاں، الا المؤذنون المحتسبون، ہاں جو اذان دیتے ہوں گے ثواب کی خاطر، ان کے درجے بھی اللہ جمعے والوں کے برابر کر دے گا۔ اور اذان دینے والے کے علاوہ کوئی ان کے برابر ہو سکتا نہیں ہے۔ اب یہ چند فضیلتیں میں نے سنا دی جمعہ پڑھنے کی۔ اب سنیے جمعہ چھوڑنے کی سزا کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ برسر ممبر فرما رہے تھے کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ جمعہ چھوڑنے والے لوگ یا تو اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں یا ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس گناہ کی سزا میں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 865 سنائی ہے میں نے، 865۔ حضرت ابو الجعد زمری پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ، زور سے ذرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاونا بہا طبع علی قلبہ، جس شخص نے 3 جمعے محض سستی کی وجہ سے چھوڑے، ان کو ہلکی چیز سمجھتے ہوئے چھوڑ دیے، اللہ اس کے دلوں پر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ
حدیث نمبر 1127 ہے، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا الا هل عسى احدكم ان يتخذ الصبة من الغنم على راس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ یتبع علی قلبہ، غور سے سنو، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی بکریوں کا ریوڑ 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر رکھے، اس کو وہاں گھاس مشکل سے ملے تو وہ دور چلا جائے، پھر جمعہ آئے اور وہ جمعے میں شریک ہے. یہ جس طرح کاروباری لوگ کرتے ہیں نا، جمعے والے دن کپڑے لین جاتے ہیں، تو ہفتے والے دن مر لے، نہیں جی نہیں، جمعے والے دن جانا، جمعہ پڑھے نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں. تو آپ نے فرمایا تم بکریوں کو چرانے کے لیے، گھاس ڈھونڈنے کے لیے اتنی دور چلے جاؤ کہ جمعہ آئے اور تم شریک ہے، بولو نا. پھر ہم فرمایا پھر دوسرا جمعہ آئے تم پھر شریک نہ ہو، تیسرا آئے اس میں بھی شریک نہ ہو، تو فرمایا سمجھ لو اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے. بولو اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے. اب یہ حدیث سنیے جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے کیا سزا آ رہی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث منجی ٹھکی ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 852 سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت ان آمر رجلا، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ پر کھڑا کروں جو یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، اور میں جا کر دیکھوں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آئے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو پھر دکانہ دی کی اوقات ہے، اتنے بھی آگ ہی لگنی ہے نا، کاروبار کی کیا اوقات ہے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب ایک اور حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب لہ منافقا فی کتاب اللہ یمحى ولا یبدل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بغیر کسی شرعی ضرورت اور عذر شرعی کے جمعہ چھوڑ دیا تو اس کو ایک ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو نہ مٹھائی جاتی ہے نہ تبدیل کی جاتی ہے، اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے. اگلی حدیث میں پھر اس کی طرف مزید وضاحت ہے. حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر فهو منافق، کہ جس شخص نے بغیر ضرورت، اور یہ ضرورت شرعی، یہ کھانے پینے والی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیڑ پہ پتھر باندھ کے بھی میرے نبی نے دین کا کام فرمایا ہے، لہذا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں وہ لینے چلا گیا، وہ لینے چلا گیا، وہ لینے چلا گیا، یہ سب فضولیات ہیں. فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے 3 جمعے چھوڑے فہو منافق، یہ منافق ہو گیا. بولو یہ منافق ہے. ماشاءاللہ پاکستان بھریا پیا منافقہ نال. حضرت محمد بن عبد الرحمن اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وہی الفاظ سنا رہا ہوں، من سمع النداء یوم الجمعۃ فلم یأتی، کہ جس نے جمعے کی آذان کی آواز سنی لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوا. آگے سنی، اولم یجب، اور پھر اس نے اگلے جمعے کی سمع النداء فلم یاتی، اگلے جمعے کی اذان سنی اور وہ جمعے کے لیے حاضر ہے، او فلم یجب، اس نے یہ اذان کو قبول ہی نہیں کیا. ثم سمع النداء فلم یاتی، پھر جمعہ آیا، پھر اذان سنی، اولم یجب، اور اس نے وہ دعوت قبول نہیں کی. 3 جمعوں کی مثال دی ہے آپ نے، 3 بار فرمایا کہ جمعے کی اذان ہوئی، سنی، اور یہ جمعے کے لیے حاضر نہیں ہوا. تو طبع اللہ عز وجل علی قلبہ فجعل قلب منافق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر اس بندے کا دل منافق کا دل ہو جاتا ہے. بولیے یہ مومن کا دل نہیں ہے.
اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنا لازم ہے. ہاں اگر وہ بیمار ہے، مسافر ہے، عورت ہے، یا نابالغ بچہ ہے یا غلام ہے تو پھر وہ مستغنی ہے، اس کو اجازت ہے. پر اگر فضول کاموں اور تجارت کی وجہ سے اس نے یہ چھوڑی اور جمعے سے بے پرواہ ہوا تو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو گیا. اس نے جمعے نو کٹ کی تھی، اللہ انہوں کٹ کر چھڑی ہے. حضرت ابو ہریرہ عجیب بات کرتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ لَأَنْ أَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ خَمْرٍ أَوْ قَالَ أُوقِيَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِ الْجُمْعَةِ مُتَعَمِّدًا. فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے شراب رکھ دی جائے اور ایک طرف جمعے کی حاضری ہو اور مجھے کو کہے بھئی یا تو شراب پی لے یا جمعہ پڑھ لے، تو فرماتے ہیں میں شراب پی سکنا پر جمعہ نہیں چھڑ سکتا. بولو مجبوری شراب دا گھوٹے تو تھوڑا جہا اوقیتن اور چھوٹا جہا وہ تو پی سکنا پر بولو میں جمعے دا ناگا نہیں کر سکتا. اتنا اہم مسئلہ ہے جمعے دا. یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں. اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مصنف عبد الرزاق میں روایت آ رہی کہ من ترک الجمعۃ اربع جمعہ متوالیات من غیر عذر فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، کہ جس شخص نے 3 جمعے پے در پہ آگے پیچھے چھوڑے اور تو سمجھ لو انہیں اسلام نو کڈ کر چھڑی ہے. بولو جی انہیں اسلام نو. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کو ترک کر دیا اسے چاہیے کہ 1 دینار صدقہ کرے، یہ نہ کر سکے تو آدھا دینار ہی صدقہ کر دے. تو ظہر بھی ساتھ پڑھ لے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دے گا. پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من ترک الجمعۃ من غیر عذر لم یکن لها کفارۃ دون یوم القیامہ، کہ جس نے بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑا اس کے لیے قیامت سے پہلے کوئی کفارہ نہیں ہے. بولو کوئی کفارہ نہیں ہے. ویسے صدقہ خیرات کرے گا تو کچھ گناہ ہلکا ہو جائے گا پر بولیے جمعے کا کفارہ نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یزال العبد متہاونا بالجمعۃ حتی یغضب اللہ علیہ، بندہ مسلسل جمعے میں سستی اور غفلت کا شکار رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. ایک حدیث اور سنیں، مولا علی کریم رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان یوم الجمعۃ غدت الشیاطین برایتها الی الاسواق، کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو شیاطین اپنے لشکر لے کر بازاروں میں نکل جاتے ہیں. بولو کتنے نکلتے ہیں؟ ہاں جی اے دکاندار کو ہی جاندے نے سیدھے. فیرمون الناس بالترابیث او الربائث ویثبتونہم عن الجمعۃ، نکل جاتے ہیں اور لوگوں کو کاموں میں لگا کر نماز جمعہ میں شرکت سے روک دیتے ہیں. پتہ چلیا کہ جڑے جڑے جمعہ نہیں پڑھن آندے وہ صرف شیطان دی مندے نے. بولو جی کن دی مندے نے. اب ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، میرے بھی 2 منٹ رہ گئے اور میں بس یہ آخری حدیث ہے، اس پر آج کا درس ہم ختم کریں گے، کہو انشاءاللہ. میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ، بڑی کمال کی حدیث ہے اور میں تھوڑی پہلے محنت کر رہے ہیں، ذرا اندروں دل دی دھڑکنہ نال سنیا جی، اور بڑی پکی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم الجمعۃ، اللہ نے جمعہ تم پر فرض کیا ہے. بولو جی اللہ نے جمعہ تم پر فرض کرا. فی مقامی ھذا، اس مقام پر، فی ساعتی ھذا، اس دن، فی یومی ھذا، فی ساعتی ھذا، اس گھڑی میں، فی یومی ھذا، اور اس دن میں، فی شہری ھذا، اس مہینے میں، فی عامی ھذا، اور اس سال میں، الی یوم القیامت، قیامت تک فرض فرما دیا ہے. یعنی وہ آپ نے سارا بتا دیا، یہ گھڑی تھی، یہ مہینہ تھا، یہ سال تھا. آگے فرمایا من ترکھا من غیر عذر مع امام عادل او امام جائر،
اور جس نے وہ جمعہ ترک کر دیا بغیر عذر کے، ما امام عادل، کسی نیک حکمران کے ساتھ مل کے جمعے سے رہ گیا، او امام جائر، یا کسی ظالم بدکار حکمران کے ساتھ مل کے جمعہ چھوڑ دیا، تو فلا جمع لہ شملہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا ہے اللہ ان دے کام کدے بھی نہ ہون دے وے۔ سن رہے ہو؟ میں پھر الفاظ پڑھتا ہوں، فلا جمع لہ شملہ، کہ اللہ اس کے کام کبھی بھی پورے نہ کرے، ایک کما دے پیچھے ذلیل ہو جائے، جتھے ہاتھ پاوے اتھے خیر ہے انہوں لبے ہی نہ، ولا بورک لہ فی امری، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی دعا کرتا ہوں اللہ ولا بورک لہ فی امری، ان دے کما چو برکت بھی کھچ لے، بولو جی، ان دے کما چو برکت بھی کھچ لے، او الا ولا صلاۃ لہ، اور یہ بھی سن لو، فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں ہے، یہ جو جمعہ نہیں پڑھ رہا اس کی کوئی نماز ہے، یہ حدیث سامنے آگے دیکھ لو، تو جی کہو گے سانو پتہ نہیں کیوں سنا رہے ہیں، الا ولا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، ولا حج لہ، اندا حج بھی کوئی نہیں، انہیں جمعہ نہیں پڑھیا تو بولو اندا حج بھی، اور الا ولا بر لہ، اندی کوئی نیکی نہیں ہے، الا ولا صدقۃ لہ، اندا کوئی صدقہ نہیں ہے، جڑا جمعہ پڑھے گا ہر نیکی قبول ہوئے گی، اور جو جمعہ نہیں پڑھ رہا بولیے کوئی نیکی قبول ہے۔ یہ طبرانی اوسط، طبرانی اوپر میرے ٹیبل پہ پڑی ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 7246، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کی غیر حاضری سے اللہ ہمیں مرتے دم تک محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔